تو اس کی شوق بھری آواز سننے کے لیے، اس کی مسکراہٹ کی ایک جھلک کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ مانتا تھا کہ اس دن وہ غصے میں بہت زیادہ بول گیا تھا، لیکن اب پری کا اتنے دن ناراض رہنا اسے غصہ دلا رہا تھا۔ گڑیا ادھر آؤ، ایان ارشد سے ملتا سیدھا گھر آیا تھا۔ اسے تو رہ رہ کر مہروش پر طیش آ رہا تھا، وہ کیسے اس کے دوست پر الزام لگا سکتی ہے، یہ سوچتے سوچتے وہ پاگل ہو رہا تھا۔ جی بھائی، وہ بخار سے لال ہوتے چہرے پر ہاتھ پھیرتی صوفے سے اٹھتی ایان کے روم میں آئی تھی۔ اس لڑکی کو جانتی ہو؟ ایان نے فیس بک آئی ڈی سے لیلا کی تصویر نکالتے اس کے سامنے کی۔ جی بھائی، وہ دھڑکتے دل سے بولتی رکی۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، کیسے ایان چاہتے ہوئے بھی اپنے لہجہ کو دھیما نہ رکھ پا رہا تھا۔ بھائی وہ ارسل، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ مہر نے بولنے کی کوشش کی لیکن لفظ اس کا ساتھ نہ دے رہے تھے۔ کیا ارسل؟ ہاں مہروش، کیا ارسل؟ وہ چلایا تھا۔ بھائی ارسل نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ شٹ اپ مہروش، تم کیسے میرے یار پر الزام لگا سکتی ہو؟ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ ایک بار اپنے بھائی سے تو پوچھتی۔ ایان نے اس کو کندھوں سے تھاما تھا۔ بھائی یہی سچ ہے، یہ لڑکی بہت رو رہی تھی۔ وہ ہمت کرتے بولی، کیا کوئی بھی تم سے کل کو تمہارے بھائی کے بارے میں ایسا کچھ کہے گا؟ کیا کر لو گی یقین؟ نہیں بھائی، آپ میرے بھائی ہیں۔ مہر نے ہچکی روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھا۔ تو وہ بھی تمہارا شوہر تھا، کیا تم نے یقین کیا؟ وہ اپنی ذات پر الزام سہتا رہا اور تم اپنی غلط فہمیوں کو پالتی اس کی روح کو چھلنی کرتی رہی۔ مہروش، تمہیں مہرا بنا کر ارسل سے لیلا نے بدلہ لیا ہے، تمہارے بھائی سے بدلہ لیا گیا ہے۔ ایان نے غصے کی شدت سے لال ہوتی آنکھوں کو ہاتھوں سے مسلا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے مجھے خود تصویریں دکھائی تھیں بھائی، اور ارسل نے کہا تھا کہ ہاں ان دونوں کی ہی تصویر ہے، اور پری نے بھی کہا تھا لیلا اور ارسل دوست تھے۔ وہ مشکل سے کھڑی ہوتی، مشکل سے لفظوں کو ترتیب دے پا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیسے بیان کرے کہ اس کے شوہر نے خود ہی تو بولا کہ ہاں وہ ریلیشن میں تھا۔ ہاں، تم نے جس رخ سے دیکھنا تھا تم نے دیکھا۔ اب تمہیں میں بتاتا ہوں اصل بات کیا تھی جس کا تمہیں مہرا بنا کر استعمال کیا گیا اور تم ہوتی رہی 2 سال پہلے۔ لیلا سوری، میں صرف تمہیں اپنی دوست مانتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں نے تمہارے کہنے پر ہی تم سے دوستی کی تھی، ورنہ تم جانتی ہو میں اس دوستی کے کتنا خلاف تھا۔ لیکن اب تم نے اس دوستی کو غلط رخ دیا تو اب تم اس دوستی کو اب ختم سمجھو۔ مجھے پہلے ہی سمجھ آنا چاہیے تھا ایک لڑکا اور لڑکی کبھی دوست نہیں بن سکتے۔ غلطی میری تھی جو میں نے تمہیں اپنے قریب آنے پر اگنور کرتا رہا، لیکن اب سب میری برداشت سے باہر ہو رہا ہے، سو کسی اور کو اپنے جال میں پھنسانا۔ ارسل نے اپنی غصے کی شدت سے لال ہوتی آنکھوں سے ارد گرد دیکھتے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو گھورتے ساری بات اس کے گوش گزاری۔ ارسل، میں تم سے پیار کرتی ہوں، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، تمہیں ہماری دوستی کی قسم۔ وہ روتی اس کے سینے سے لگی تھی۔ ارسل کی بھی اس کو پورا ایکٹنگ کرتا دیکھتے غصہ آیا تھا۔ کون سی دوستی؟ وہ دوستی جس کے نام پر تم مجھے اپنے پیار کے جال میں پھنسا رہی تھی تاکہ تم مجھے استعمال کر کے میری دولت ہتھیا کر اس زیان ملک کے پاس چلی جاؤ۔ ہاں، تمہیں کیا لگا مجھے پتہ نہیں لگے گا؟ ایان مجھے پہلے دن ہی تمہارے پلان کے بارے میں بتا چکا تھا۔ بس تمہیں لگا تم نے ہمیں استعمال کیا۔ نہیں، تمہیں ہم نے استعمال کیا اور تم ہوتی گئی، اور آج تم نے ساری حدیں پار کر دیں۔ لیلا، تمہیں کیا لگا تم میری ڈرنک میں کچھ ملاؤ گی اور مجھے پتہ نہیں لگے گا؟ ارسل نے سیدھا کرتے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا اور بولتے اس کی اوقات یاد دلا گیا تھا۔ لیلا نے نظریں اٹھا کر سب کو اپنی طرف ہنستا دیکھتے نظریں جھکائی تھیں۔ ارسل شاہ، تم نے آج سب کے سامنے مجھے تھپڑ مار کر 2 کوڑی کا کر دیا۔ آؤں گی واپس تم سے اپنا بدلہ لینے اور تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ دیکھنا تم تڑپو گے اور تم اتنے بے بس ہوگے تمہارے پاس صفائی کے لیے الفاظ نہیں ہوں گے۔ لیلا نے لفظوں کو چامتے اپنے نکلی آنسو صاف کیے تھے۔ چان نے لیڈی پولیس انسپکٹر کو اسے لے جانے کا حکم دیا تھا۔ ارسل بغیر اس کی بات کا اثر لیے ایان کو لیتا کیفے سے باہر نکلا تھا۔ ایان، میں بہت خوش ہوں، کم از کم اب اس کی باتوں کو مجھے برداشت تو نہیں کرنا پڑے گا۔ بس اب تم ایان ملک تک پہنچو، وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گا۔ آج اس چڑیل کو تو رنگے ہاتھوں پکڑ کر جان چھوٹ گئی۔
یارا اگر تو میرا ساتھ نہ دیتا اور تو میرے کہنے پر اس کے ساتھ دوستی نہ کرتا تو میں ایان ملک تک پہنچ نہ پاتا۔ بس آج ہی اس کے اڈے پر ریڈ کروں گا۔ ایان بھی مسکرایا تھا۔ دونوں ایسے ہی تھے، ایک دوسرے کی دوستی پر جان مارنے والے، اپنی قیمتی سے قیمتی چیز قربان کرنے والے، اور آج ارسل کی وجہ سے دو مجرموں کا چہرہ سامنے آیا تھا۔ لیلا جو لڑکوں سے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھاتی تھی، ان کو اپنے جال میں پھنسا کر ان کو لوٹتی تھی، اور زیان ملک لڑکیوں کو ٹریپ کرتے ان کی دوسرے ممالک میں اسمگلنگ کرتا تھا۔ ارسل نے لیلا کو اسی کے جال میں پھنسایا تھا۔ نہیں بھائی پلیز، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بول دیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں مر جاؤں گی۔ میں نے ارسل کے ساتھ بہت برا کیا، میں کیسے ان سے نظریں ملاؤں گی؟ وہ ہچکیوں سے روتی ایان کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی۔ یہ تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ تم نے ایک ایسے انسان پر الزام لگایا جو بالکل پاک دامن تھا۔ تمہیں اپنے بھائی پر بھی یقین نہیں تھا روش، کہ اگر اس نے تمہارے لیے کسی کو چنا ہے تو بہتر ہی ہوگا۔ تم نے اپنے بھائی کا مان توڑ دیا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتا بولتا روم سے باہر نکلا تھا۔ نہیں بھائی، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھ سے منہ مت موڑیں۔ وہ بھاگتی ایان کے آگے کھڑی ہوتی، اس کے سینے سے لگی تھی۔ اب تمہیں واپس جانا ہوگا، تم ارسل سے معافی مانگو گی۔ ایان نے اسے اپنے سے الگ کیا تھا۔ نہیں بھائی، میں نہیں رہ سکتی، میں ان سے نظریں نہیں ملا پاؤں گی، میں ان کی گنہگار ہوں۔ وہ زمین پر بیٹھی چیخی تھی۔ تمہیں رہنا ہوگا، یہی میری طرف سے تمہاری سزا ہے۔ تم نے میرے بھائی جیسے دوست کو توڑ دیا۔ ایان بے بسی سے ارسل کا چہرہ تصور میں لاتا بولا، نہیں بھائی، آپ اپنے مجرموں کو بھی جان سے مارتے ہیں نا، مجھے بھی مار دیں، میں ایسی زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہ ایان کو جاتا دیکھتے چکراتے سر کے ساتھ چلائی، لیکن وہ اسے اکیلا چھوڑتا چلا گیا تھا۔ آئی ایم سوری ارسل، میں نے آپ کو کہا تھا نا آپ میرے قابل نہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ وہ روتی اپنی بند ہوتی آنکھوں سے بڑبڑاتی پیچھے کو گری تھی۔ کیا بکواس کر کے آئی ہو تم خالہ کے سامنے، کہ شادی شدہ لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں؟ کیا مطلب ہے ان باتوں کا؟ اذلان کمرے میں آتے اس کا بازو پکڑتے بیڈ سے اٹھاتا اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا۔ تو اس میں غلط ہی کیا ہے؟ پری اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ اور تو جب تم شادی شدہ ہونے کا ٹیگ لگا ہی چکی ہو تو تمہیں شوہر کے حقوق کے بارے میں بھی سب علم ہوگا۔ اذلان نے ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ پتہ ہے مجھے، اب آپ مردوں کو صرف اپنی ضرورت پوری کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنا حق لینے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے کھڑی ہوں، لے لیں اپنا حق۔ باقی مرد بھی تو کرتے ہوں گے اپنی بیوی سے زبردستی، آپ بھی کر لیں۔ وہ اس کے قریب ہوتی چلائی تھی۔ وہ جو سمجھ رہا تھا وہ اس کی بات پر گھبراتے ہوئے اس سے بات کرے گی، لیکن اس کی الٹ پر بات پر اذلان کا دماغ گھوما تھا۔ وش ناراضگی اتنی ہی دکھاؤ جتنی سہنے کی ہمت ہو۔ پچھلے 10 دنوں سے منتیں کر رہا ہوں، ہر ایک طرح کی کوشش کر لی، لیکن تم ہو کے ماننے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ کبھی کبھی وقت کے ساتھ ٹھیک نہیں بلکہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ کتنے دنوں سے تم سے دور رہ کر یہ ہجر کاٹ رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر میں روٹھا نا تو فاتحہ پڑھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکو گی۔ پری اس کی بات پر تڑپی تھی، لیکن لبوں پر کفل تھا۔ اذلان اپنی بات کہتا اسے بیگ نکالتا بغیر اسے دیکھے اپنے کپڑے رکھنے لگا۔ جی آپ مجھے شٹ اپ پریوش، بہت ہو گیا، اب مجھے کوئی بات نہیں کرنی، جب کرنی تھی وہ وقت گزر گیا۔ وہ بیگ کی زپ بند کرتا بیگ اٹھاتا باہر نکلا تھا۔ جی پلیز ایسے مت جائیں۔ پری نے اسے پکارنا چاہا تھا، لیکن وہ پری کو بغیر بتائے جا چکا تھا۔ ترس جاؤ گے ہمارے لبوں سے سننے کو ایک لفظ پیار کا، بات تو کیا اب ہم شکایت بھی نہیں کریں گے۔ گڑیا پلیز آنکھیں کھولو، چندا اوپن یور آئیز۔ ایان نے اس کا چہرہ تھپاتے اس کو بازوؤں میں اٹھاتے گاڑی میں لٹایا تھا۔ ہسپتال کے سامنے گاڑی روکتے وہ جلدی سے ڈاکٹرز کو آوازیں لگاتا اسے بازوؤں میں اٹھائے کوریڈور میں داخل ہوتا۔ اسٹریچر پر لٹا چکا تھا۔ سر پلیز آپ اندر نہیں آ سکتے، ڈاکٹر اس کو باہر رکنے کا کہتے اسٹریچر کو گھسیٹتے اندر لے گئے۔ ایان کو اپنی بے بسی پر غصہ آیا تھا، کیوں وہ اپنی جان سے پیاری بہن کو اس طرح اکیلا چھوڑے چلا گیا۔ ہاتھ کا مکہ بناتے ایان نے اپنا ہاتھ دیوار پر مارا تھا۔ کیسے وہ بھول گیا کہ وہ کسی بھی شوق کو برداشت نہیں کر سکتی، پھر کیوں وہ اسے اکیلا چھوڑ کر گیا۔
ایان اپنا سر تھامتا کرسی پر بیٹھا تھا۔ اسی وقت اس کے موبائل پر بیپ ہوئی تھی۔ ارسل کا نمبر دیکھتے اس نے کال پک کی تھی۔ ایان، میں نے یہ بتانے کے لیے کال کی ہے لیلا اور زیان ملک پاکستان میں قدم رکھ چکے ہیں۔ اب بتاؤ تم خود کچھ کرو گے یا پھر میں؟ سر، آپ کی پیشنٹ خود سروائیو کرنے کی کوشش نہیں کر رہی۔ اگر ایسی ہی وہ بے ہوش رہیں تو وہ ہوا ہے اکثر اوقات لوگ نیوروجینک شوک کومے میں بھی جا سکتی ہیں۔ ان کو تب ہوتا ہے جب کوئی پریشانی برداشت نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر بتاتے دوبارہ نرس سے سامان لیتا روم میں گم ہوا تھا۔ ایان، تو کہاں ہے؟ ایان سن رہا ہے مجھے؟ ارسل کا دل ڈاکٹر کی بات سن کر دھڑکا تھا۔ وہ کب سے بول رہا تھا لیکن ایان تو ڈاکٹر کی بات سنتا شوق میں آیا تھا۔ ایان، ارسل بے بس ہوتا چیخا تھا۔ ارسل، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ارسل، میں کیسے بھول گیا، وہ یہ سب برداشت نہیں کر پائے گی۔ ارسل کے چیخنے پر ایان موبائل کان کو لگاتا بے بسی سے بولا، تو کس ہسپتال میں ہے؟ ارسل موبائل کو دوسرے ہاتھ میں لیتا کار کی کیز اٹھاتا آفس سے باہر نکلا تھا۔ اللہ جی پلیز میری شہزادی کو کچھ مت کرنا، وہ معصوم ہے، اس کی ہر غلطی سر آنکھوں پر، لیکن میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ گاڑی چلاتا ہوا ہوا میں سانس خارج کرتا دل میں دعا مانگتا۔ گاڑی کی سپیڈ بڑھا چکا تھا۔ تم درد دے کر بھی کتنے اچھے لگتے ہو، خدا جانے تم ہمدرد ہوتے تو کیا ہوتے۔ بابا، آپ ماما سے ناراض ہو کر جا رہے ہیں نا، پلیز مت جائیں نا۔ نین نے روحانسی ہوتے معصوم شکل بنائی تھی۔ نہیں میری پرنسس، بابا ناراض ہو کر نہیں جا رہے۔ آپ کو کس نے کہا؟ ہاں تو بزنس کے سلسلے میں ترکی جا رہے ہیں۔ اذلان نے اسے اٹھاتے اپنی گود میں بٹھایا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ماما رو رہی تھیں، ابھی آپ ان سے بات کر لیں۔ نین کو بس پری کی فکر لگی تھی۔ نین، آپ ہمیشہ ماما کی سائیڈ لیتی ہو۔ آپ دیکھ رہی ہیں نا ماما کتنے دنوں سے بابا کو تنگ کر رہی ہیں، بابا کتنے دنوں سے منا رہے ہیں، کتنی بار آپ کے سامنے سوری بولی ہے، بٹ اب بابا آ کر ہی ماما سے بات کریں گے، بابا بھی نخرے دکھائیں گے اور آپ کی ماما منائیں گی۔ لیکن بابا، نو پرنسس، ماما کی لاڈلی، چپ چلو، بابا جا رہے ہیں سو اپنا اور ماما کا خیال رکھنا۔ اذلان اس کی گال پر کس کرتا بیگ کندھے پر لٹکاتا روم سے نکلا تھا۔ ایک بار اپنے روم سے سامنے رکتے اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اندر کی طرف قدم لیے تھے۔ زی پلیز ایسے مت جائیں، وہ اسے سامنا کھڑا دیکھتے بھاگتی اس کے گلے لگی تھی۔ لیکن بابا، نو پرنسس، ماما کی لاڈلی، چپ چلو، بابا جا رہے ہیں سو اپنا اور ماما کا خیال رکھنا۔ اذلان اس کی گال پر کس کرتا بیگ کندھے پر لٹکاتا روم سے نکلا تھا۔ ایک بار اپنے روم سے سامنے رکتے اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اندر کی طرف قدم لیے تھے۔ زی پلیز ایسے مت جائیں، وہ اسے سامنا کھڑا دیکھتے بھاگتی اس کے گلے لگی تھی۔ زی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ غلطی سے بول دیا۔ وہ سب اپنی تھوڑی دیر پہلے والی بات پر شرمندہ ہوتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ زی، 10 دن تڑپا ہوں پریوش اذلان شاہ، ایک پل بھی نہیں سو پایا تمہاری مسکراہٹ دیکھنے کے لیے۔ ان کو دیکھنے کے لیے اس نے گڑوں کو انگلی سے چھوا، اور پھر یوں ہوا کہ میں نے دل تڑپنے کے باوجود بھی اس سے بات نہیں کی۔ اب تمہاری باری۔ وہ اس کو پیچھے کرتا اس کے آنسو صاف کرتا دل کی سنے بغیر سخت الفاظ میں بولا، نہیں زی، مجھ سے نہیں برداشت ہوگی آپ کی ناراضگی۔ پری اس کا ہاتھ تھامتی ہونٹوں کو لگا گئی۔ اذلان نے دل میں اس کی حرکت کو سراہا تھا اور دل کے کسی کونے میں اس کے لمس پر سکون کی لہر دوڑی تھی، لیکن آج وہ نرم نہیں پڑنا چاہتا تھا، اسے اپنے تڑپنے کا حساب لینا تھا۔ زی، اگر آپ چلے جائیں گے تو مجھے کون پڑھائے گا، مجھے کون ڈانٹے گا؟ آپ کو ہگ کر کے سوتی ہوں نا، میں کیسے سوؤں گی؟ وہ اس کو زور سے ہگ کرتی اس کے سینے میں منہ چھپائے بولی جا رہی تھی۔ زی پلیز مت جائیں۔ پری کو لگ رہا تھا وہ اس کی بے رخی سے تنگ آتا اس سے ناراض ہو کر اسے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ اتنے دنوں سے خود ہی پڑھ رہی تھی نا، اور میرے بغیر سو بھی رہی تھی، تو اب بھی سو جانا۔ کوئی کسی کے مر جانے سے مر نہیں جاتا۔ وہ جان بوجھ کر سخت بولتا، اپنا آپ اس کی باہوں سے آزاد کرواتا چاہتے ہوئے بھی بغیر دیکھے دروازے کی دہلیز پار کر گیا تھا۔ وہ اس قدر روٹھ گیا جیسے کسی اور نے منا لیا ہو۔ اور یہاں پر ہماری قسط کا اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔